کے باسیوں نے جس طرح تحریک لبیک پاکستان کے پاکستان بچاؤ مارچ کا استقبال کیا ہے، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو ظلم و ستم، مہنگائی، بدامنی اور گستاخیوں کا بدترین جو حالیہ سلسلہ ہے، ان کے خلاف جو جبر کی زنجیریں ہیں وہ انشاءاللہ ٹوٹنے جا رہی ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں صحیح راستے پر گامزن ہو کر اپنی منزل جو پاکستان کے بڑوں نے بناتے وقت نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، یہ جو نعرہ لگایا تھا اس کی جانب پاکستان جا رہا ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات جو ان ظالم سیاستدانوں نے اور ان عیاش اور بدماش حکمرانوں نے پاکستان کا حال کر دیا ہے، اس وقت ملک کو ضرورت ہے ان دیانتدار لوگوں کی جن کی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے، اور ان محب وطن پاکستانیوں کی جن کی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان نے ہمیشہ اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنی ملت کی خدمت کے لیے ہر قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان کی بقا ناموس رسالت، ختم نبوت کے تحفظ میں ہے، اور نہ کہ امریکہ اور مغرب کے ایجنڈے پر عمل کرنے سے ہے۔ پاکستان کی بقا اس کے نظریاتی، جغرافیائی محافظوں کی تحفظ کے ضمانت میں ہے، نہ کہ جناب یورپی یونین اور FATF کی غلامی کرنے میں۔ پاکستان کی معاشی بقا سود کے ختم کرنے میں ہے، نہ کہ IMF کی غلامی میں، نہ کہ عالمی بینک کی غلامی میں۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ایک مکمل عزم کے ساتھ، مکمل منشور کے ساتھ اور مکمل ارادوں کے ساتھ، پختہ ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ میدان عمل میں ہے، اور انشاءاللہ جلد از جلد، اور جو اس وقت یہ حکومت کی PDM 13 جماعتیں مل کر بیٹھی ہیں اور 14واں کھلاڑی وہ گدھا باہر بیٹھا ہے، یہ وقت ان قریب ہوگا کہ وہ 14واں گدھا بھی ان کے ساتھ مل کر ایک مکمل وہ جو منافقانہ رویہ ہے قوم کے ساتھ وہ اپنائے ہوئے ہوں گے، اور تحریک لبیک حق کا علم لے کر میدان میں کھڑی ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سندھ کی عوام کا، خصوصاً حیدرآباد کی عوام کا، خصوصاً کراچی کی عوام کا، جس طرح انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے پاکستان بچاؤ مارچ پر لبیک کہا ہے، اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے پہلے وہ جو کہتے ہیں کہ جیے سنگھ، جیے بھٹو، وہ بھی یہاں سے گزرے ہیں، لوگوں نے منظر دیکھا ہے، منہ چھپا کر گزرے ہیں، اگرچہ اندھیرا ہو رہا ہے لیکن لبیک والوں کے چہرے اور عوام کے چہرے ابھی بھی چمک رہے ہیں، کیونکہ جن کے کردار داغدار ہیں، جن کے کرداروں کے اوپر، جن کے دامن کے اوپر کرپشن اور لوٹ مار اور بھتہ خوری کے داغ ہوں، وہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں بلکہ منہ چھپا کر گزر سکتے ہیں۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکن سے لے کر آخری ذمہ دار تک ہر کوئی اس ہر لعنت سے پاک ہے، اور یہ عزم کیے ہوئے کہ انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر لا کر دم رہیں گے۔ بہت شکریہ، میں تمام صحافی برادری کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جناب اس وقت آ کر تحریک لبیک پاکستان کی آواز کو سنا اور قوم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ۔ مارچ وہاں پہنچے گا، طریقہ ریکارڈ کرا کے واپسی ہوگی، یا اگر مطالبات جو آپ لوگ کے پورا نہ ہونے کی صورت میں دھرنا دیا جائے گا؟ یہ لانگ مارچ انشاءاللہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو انشاءاللہ قائدین اگلے لائحہ عمل کا اسلام آباد جا کر اعلان کریں گے۔ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ جو ہم پیٹرولیم مصنوعات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے آپ کو
3 لیٹر پر کمیشن کی آفر کی گئی ہے کہ اسمارٹ کو ختم کر دیں، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ میں نے پریس کانفرنس میں کہا پیارے بھائی کہ جو مافیا ہے، پیٹرولیم مافیا، ایک ہے حکومت، ایک ہے مافیا. پاکستان میں دو چیزیں چل رہی ہیں بیک وقت، اور مافیا اس وقت پاکستانی حکومت جو پاکستان کے اوپر کر رہی ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے مافیاز نے ہمارے لوگوں سے رابطہ کیا، ہم سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو پیٹرول تو عالمی منڈی پہ سستا ہو رہا ہے، مزید ہمیں فائدہ ہونے دیں، اور آپ بھی پر لیٹر 5 روپے 4 روپے 6 روپے جو بھی آپ جس بات کہیں تو ہم آپ اکاؤنٹس بتائیں ان میں پیسے دینے کے لیے تیار ہے. ہم نے کہا ہمیں نہیں کچھ بھی چاہیے، قوم کو ریلیف دلوائیں گے انشاءاللہ. بتائیے پاکستان میں ایسی کیا پرابلم آ گئی ہے کہ آپ پاکستان بچاؤ مارچ کر رہے ہیں؟ پاکستان میں ایسی کون سی پرابلم بچی ہے کہ ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ پاکستان کے اندر اس وقت بد امنی بھی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، سیاسیت میں استحکام بھی ہے، بندہ خوری اپنے عروج پر ہے، ڈاکو راج اپنے عروج پر ہے. ایک ہے جناب جو گلیوں میں لوٹ رہے ہیں، ایک ہے جو حکمران ڈاکو بن کر بیٹھ گئے ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے کو سندھ کی گلیوں میں روڈوں پر لاڑکانہ پر گھسیٹنے کی بات کر رہے تھے، آج وہ بھی باہم شکل و شکل ہو کر قوم کو لوٹنے کے در پر ہیں. اس لیے پاکستان بچانے کا اس وقت تحریک لبیک نے اپنا فرض سمجھا ہے، اور یہ اپنا فرض منصبی انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 9 مئی جیسے واقعات نہیں دیکھے. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کوئی سازش ہے پاکستان کے خلاف یا کیا ہے؟ جی یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی اندرونی سازش ہے. پاکستان پہلے جغرافیائی سازشوں کا تو پہلے ہی شکار ہے، اور ہمیں سرحدی جناب جو سازشیں ہیں، دشمن کی طرف جو فتنے ہیں اور دشمن کی طرف سے جو یلغار ہے اس کا سامنا تو رہتا ہے، اور الحمدللہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کو اندرونی سازشوں کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ عمران خان کی صورت میں ہو، وہ جناب شہباز شریف کی صورت میں ہو، وہ جناب کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے گراؤ کی صورت میں، جناب یہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کی صورت ہو. پاکستان کو اس وقت آئین کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت قوم بننے کی ضرورت ہے، پاکستان کو اس وقت اس ہمدرد کی ضرورت ہے جو نہ پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑا ہو نہ پی ڈی آئی کے ساتھ کھڑا ہو، وہ بلکہ پاکستان کے مفاد کے ساتھ کھڑا ہو اور قوم کے ساتھ کھڑا ہو. اس وقت پاکستان کے اندر جو عدلیہ کا کردار ہے وہ نہایت ایک قابل تشویش ہے. کوئی بھی ریاستی اداروں کو کسی کے ساتھ ہمدردی اس وقت تک نہیں ہونی چاہیے جس وقت تک اس کا کردار پاکستان کے خلاف نہیں جاتا. لیکن اس وقت پاکستان کے سارے اداروں کو اس شخص کے ساتھ ہمدردی کیوں ہے جو پاکستان توڑنے کی بھی بات کر رہا ہے، پاکستان کو عملاً جلا بھی رہا ہے، پاکستان کے خلاف ساری وہ عمل کر رہا ہے. اور یہی باتیں پہلے نواز شریف نے کی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نواز کیوں دیا جاتا ہے، یہی باتیں پہلے جناب اس نے کی خاقان عباسی نے، یہی باتیں پہلے جناب وہ پیپلز پارٹی کے ذمہ داروں نے کی، آج عمران خان نے کیا گیا ہے. یہ پاکستان کے اندر کیا تماشا ہو رہا ہے کہ جو بھی اینٹی پاکستان نعرہ لگاتا ہے اسے حکومت اور دیکھ کر چپ کروا دیا جاتا ہے. یہ دائمی حل نہیں ہے پاکستان کا. پاکستان کا دائمی حل یہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان اور پاکستان کی بقا کے ضامن ہیں ان کے سپرد پاکستان کیا جائے اور پاکستان کو صحیح راستے پر ڈالا جائے. بہت شکریہ جناب.